بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری اسلامی بہنوں، آئیے دنیا میں ہم آئے ہیں جانے کے لیے۔ ایک دن ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہے۔ نیک اور دیندار کی موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا آخری دم نیکی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ نکلے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہو، تاکہ اس کی بتائی ہوئی جنت میں مزے لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس جب نیک بندے کی روح واپس لانے کے لیے کہتے ہیں ملک الموت کہ تو میرے دوست کے پاس جا، میں نے اسے آسمانی سختی آزمائش سے ہر طرح آزما لیا ہے، اور وہ ہر حالت میں میں نے اسے خوش پایا۔ تو جا اسے میرے پاس لے آ کہ میں اسے ہر طرح کا آرام و عیش اس کو میں عطا کروں۔ ملک الموت اپنے ساتھ 500 فرشتوں کو لے کر چلتے ہیں، اور ان کے پاس جنتی کفن، وہاں کی خوشبو اور ریحان کے خوشے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں۔ ساتھ سفید ریشمی کپڑے میں جو اعلیٰ مشک سے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب آتے ہیں اور ملک الموت اس نیک بندے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر ایک فرشتہ کے پاس جو جنتی تحفہ ہوتا ہے اس کے عذاب پر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو بچوں کی طرح بہلاتے ہیں۔ روح اس منظر کو دیکھ کر بہت جلد جسمانی قید سے نکلنا چاہتی ہے۔ ملک الموت فرماتے ہیں، اے پاک روح، بغیر کانٹے کی بیریوں کی طرف اور لدے ہوئے کیلوں کی طرف اور لمبی لمبی چھاؤں کی طرف اور پانی کے جھرنوں کی طرف، یعنی جنت کی طرف چل۔ واللہ وہ ماں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ
ملک الموت اس پر شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس طرح روح کو اس کے جسم سے ایسے الگ کر لیتے ہیں جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال۔ ملک الموت روح قبض کرتے ہی اب روح جسم سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے اے جسم خدا کی اطاعت میں ہمیشہ جلدی کی اور خدا کی معصیت گناہوں سے دور رہا، تو نے آپ بھی نجات پائی اور مجھے بھی نجات دلوائی۔ ویسے ہی جسم بھی روح کو ایسا ہی جواب دیتا ہے۔ جسم کے وہ تمام حصے جن پر یہ عبادت کیا کرتا تھا، اس کے مرنے کے بعد 40 دن تک روتے رہتے ہیں۔ اس طرح آسمان کے وہ دروازے جس سے اس نیک بندے کے نیک اعمال چڑھتے تھے، وہ بھی اس وقت روتے ہیں۔ اسی وقت وہ 500 فرشتے اس جسم کے گردا گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو نہلانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جبکہ رشتہ دار اس کی کروٹ بدلتے ہیں نہلاتے وقت، تو فرشتے اس سے پہلے ہی اس کی کروٹ بدل دیتے ہیں، اور پھر انسانی کفن سے پہلے وہ اپنا جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں اور اپنی خوشبو اس کو لگا دیتے ہیں۔ اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک 2 رخ صفیں باندھ کر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ حالات دیکھ کر شیطان اس زور سے رنج سے چیختا ہے کہ اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے، میرے لشکروں، میرے فرما بردار شیطانوں، تم برباد ہو گئے، تمہارے ہاتھوں سے یہ کیسے بچ نکلا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، یہ تو معصوم تھا، گناہوں سے بچتا تھا۔ جب اس روح کو لے کر ملک الموت چڑھتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور ہر ایک اسے جداگانہ بشارت خداوندی سناتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح عرش خدا پر پہنچ جاتی ہے، اور وہاں جاتے ہی اس نیک بندے کی روح
سجدے میں گر جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو بغیر کانٹے والی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں میں اور 90 سایوں میں اور بہتے پانیوں میں ان کو جگہ دے دو، یعنی اس کو جنت میں پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا خاتمہ بال ایمان کرے اور ایسی نمازشوں اور نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محظوظ فرمائے اور خاتمہ بالخیر ایسا ہی ہمارا ہو۔ آمین ثم آمین۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔